مفتی طارق مسعود صاحب لوگ بہت سے کلپس بھیجتے رہتے ہیں ان کے کہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں. بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں اس حوالے سے بھی لوگوں کو گائیڈ کرتا کہ دیکھیں کسی کی زبان اگر تیز ہو یا کسی کا بیان بہت اچھا ہو یا اس کے الفاظ بڑے اچھے اور خوشنما ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ حق ہی بیان کر رہا ہو، کیونکہ باطل بھی غلط نظریات بھی لوگ اچھی زبان نرم الفاظ اور پھر تیز زبان سے کرتے ہیں. آپ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں. مفتی صاحب ویسے تو نفیس الطبع لگتے ہیں، الفاظ بھی ان کے اکثر اچھے ہوتے ہیں، ہمیشہ نہیں ہیں. کبھی کبھی تو اتنی سخت زبان وہ استعمال کرتے ہیں کہ توبہ توبہ، یعنی اہل حدیثوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حق کہنے کی ہی توفیق دے. مسئلہ استواء کے حوالے سے، استواء علی العرش، استواء حقیقی ہے کما یلیق بشانہ ہی، یہ اہل حدیث کا مسلک تھا. احناف اس سے انکاری ہیں، سارے کے سارے احناف. لیکن الحمدللہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کا اقرار کیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے سلف صالحین کا جو نظریہ اس حوالے سے پسند ہے اور میں انہی کے عقیدے پہ ہوں کہ استواء علی العرش انہوں نے تسلیم کیا ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں کی جس طرح دیگر احناف کرتے ہیں. تو یہ ان کی حق گوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور بھی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ ان کے عقائد اور نظریات میں انحراف ہے تو ہم اسے پوائنٹ آؤٹ کریں گے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، کوئی غور و فکر کریں اور بات ان کی سمجھ میں آ جائے. تقلید کی دلیل دی ہے قرآن کریم سے. میں تو حیران ہوں کہ جو دلیلیں احناف کے بزرگوں کو بھی معلوم نہیں تھیں تقلید کی، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھیں تو وہ دلیلیں یہ بنا رہے ہیں. یعنی قرآن کریم میں وہ آیتیں بڑوں کو بھی نظر نہیں آئیں کہ یہ تقلید کی دعوت دیتی ہیں، نہ پھر صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین میں سے کسی کو یہ بات سمجھ آئی کہ اس آیت میں تو تقلید ثابت ہوتی ہے. تقلید کے حوالے سے ہم ایک مفصل لیکچر بھی دیں گے اور یہ مطلب ساری کی ساری باتیں ہم نے آج نہیں کرنی، وقت تھوڑا ہے، شاید کوئی 15 منٹ ہم لگائیں گے اس موضوع پر. تو صرف اس آیت کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت میں کروں گا. مفتی صاحب نے یہ آیت پیش کی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان سے. آپ اس شخص کے راستے کی پیروی کریں جو میری طرف رجوع کرتا ہے. اور دلیل دینے کا مقصد یہ تھا، وہ اس دلیل کو دے کر کہتے ہیں کہ تقلید تو واجب ہے، تقلید فرض ہے. تقلید اسلام میں صرف جائز نہیں ہے بلکہ عام آدمی پر تقلید کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں واجب ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پر چل رہا ہے. تقلید کیا ہے؟ فرض ہے، تقلید واجب ہے اور قرآن نے اس کا حکم دیا ہے. حکم کن الفاظ سے دیا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان میں، کہ آپ اس شخص کے راستے کی پیروی کریں جو میری طرف رجوع کرتا ہے. یعنی نیک لوگ جو ہیں، علماء جو ہیں، مجتہدین جو ہیں، ان کی پیروی کرنی چاہیے اور اسی کی پیروی کو کہتے ہیں یہ تقلید ہوتی ہے. حالانکہ لفظ من جو ہے نا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ من لفظ عام ہے، یعنی یہ واحد کے لیے بھی ہے، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی. ہزاروں لاکھوں لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ہیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، 62 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. تو مطلب لفظ من جو ہے یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے اور یقیناً یہاں بھی جمع کے لیے ہے. جس طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 81 ہے، 81 نمبر، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، لفظ واحد کا یہ استعمال ہو رہا ہے کہ جو برائی کمائے گا اور اس کی برائی اسے گھیر لے گی، یعنی اس کی برائی اس کے نیکیوں پر غالب آ جائے گی، تو فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، من پیچھے آیا، من جو آگے کیا، فَأُولَٰئِكَ یہ سارے لوگ اصحاب النار ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ سارے کے سارے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو من لفظ میں جمع بھی ہوتی ہے، ہمیشہ واحد کے لیے لفظ نہیں آتا، نہ تثنیہ کے لیے آتا ہے، بلکہ سب کے لیے. من عام لفظ ہے نا. اسی طرح بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں بھی لفظ من استعمال ہوا. جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر دیا، یعنی اللہ کی فرمانبرداری اس نے کی، اس نے نیکوکاری کی، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے
اور ان پر من، پیچھے من ہے اور آگے اللہ فرماتا ہے ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور غمزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہاں ترجمہ کیا ہوا؟ ہر اس شخص کی آپ پیروی کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب یہ تو آپ کی تقلید کے خلاف ہے۔ آپ کا جو دعویٰ ہے اور آپ کی جو تقلید شخصی ہے، آپ کہتے ہیں ایک شخص کو آپ اپنا امام بنا لیں یا ایک فقہ معین جو ہے اس کی آپ پیروی شروع کر دیں، اس کے علاوہ اجازت نہیں کہ آپ کسی دوسرے فقہ کی طرف دیکھیں بھی۔ مثال کے طور پر حنفی جو ہے وہ شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل ان کی پیروی نہیں کر سکتا، آپ کہتے ہیں، یا تو آپ اجازت دیں بھی دیکھیں جو بھی اللہ کا برگزیدہ اور اللہ کا نیک بندہ ہے اور جو بھی عالم ہے اللہ سے ڈرنے والا، آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں، چاہے آپ حنفی ہیں، چاہے آپ شافعی ہیں، چاہے آپ مالکی ہیں، چاہے آپ حنبلی ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ جو غیر مقلد ہیں اہل حدیث، آپ کہتے ہیں غیر مقلد جو ہیں وہ مجتہدین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، مجتہدین سے دور کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو آج کل چیزیں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں، آپ کو فقہا سے ہٹا رہے ہیں، فقہا مجتہدین کے پیچھے مت چلو کیونکہ اللہ نے تقلید سے منع کیا۔ مفتی صاحب آپ بتائیں گے کہ مجتہدین سے دور کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں یا اہل حدیث کر رہے ہیں؟ اہل حدیث کا اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، ان کی دعوت یہ ہے ہر شخص کی بات، سارے ائمہ دین جتنے بھی ائمہ ہدا ہیں سب کے مسائل اپنے سامنے رکھو، جس کا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق اس پر عمل کر لو۔ لیکن آپ کہتے ہیں نا حنفی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ شافعی یا امام مالک یا احمد بن حنبل کا فتویٰ اس پر عمل کر لے، ورنہ تو افتراق اور انتشار ہو جائے گا، فساد فی الارض ہو جائے گا، جیسا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر آپ کے علماء نے لکھا ہے۔ تو یہ تقلید شخصی کے تو بالکل خلاف ہے نا مفتی صاحب۔ یہ آیت تو کہتی ہے وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اس کے راستے کی آپ پیروی کرو۔ تو گویا یہ تو سارے مجتہدین کی پیروی کی دلیل ہے نا، سارے مجتہدین کی پیروی کی دلیل ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ٹماٹر بیچنے والے کو مصیبت میں نہ ڈالو، آپ کہتے ہو دلیل کا مطالبہ کرتے ہو، جی دلیل کا مطالبہ، دلیل دو، تو ٹماٹر بیچنے والا جناب مصیبت میں پڑ جائے گا، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی دلیل صحیح ہے یا نہیں ہے اور ایسے ہے ایسے ہے۔ ایک بالکل ٹماٹر بیچنے والا سادہ آدمی تھا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ میں سفر میں ظہر کی 4 رکعتیں قضا ہو گئی تھیں، تو جب میں حضر میں پڑھوں گا تو 2 پڑھوں گا 4، میں نے کہا 2 پڑھو گے، سفر کی نماز سفر ہی رہتی، تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ وہ گمراہ ہو گیا؟ کیونکہ میں نے اس کو دلیل تو دی نہیں۔ آپ بہت کنفیوزڈ ہیں اس حوالے سے، تقلید کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں جو آپ کی سنی ہیں بہت زیادہ آپ کنفیوزڈ ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ تقلید 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اندھی تقلید اور ہم وہ تقلید نہیں کرتے، آپ نے کہا کہ اندھی تقلید جو مذموم ہے ہم وہ تقلید نہیں کرتے۔ دوسری تقلید ہے علی وجہ البصیرہ، علی وجہ البصیرہ تقلید ہم کرتے ہیں۔ تو قرآن کی اتباع جب کی جائے گی تو وہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی، کیونکہ قرآن کا برحق ہونا ثابت ہے۔ باپ دادا کی جب تقلید کی جائے گی تو وہ اندھی تقلید کہلائے گی، کیونکہ باپ دادا کا برحق ہونا ثابت نہیں ہے۔ تو تقلید کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک اندھی تقلید اور ایک تقلید علی وجہ البصیرہ۔ تو مفتی صاحب علی وجہ البصیرہ تقلید کیا ہوتی ہے؟ علی وجہ البصیرہ کا مطلب ہے دلیل پر مبنی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے امام کا جو مسئلہ ہے وہ دلیل پر مبنی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کے خلاف تھا یا قرآن کے خلاف تھا ہم نے چھوڑ دیا، اور آپ نے اس کی مثالیں بھی بیان کی۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا اور آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا تو پھر وہی ہے کہ آپ غلطی بھی تسلیم کر رہے ہیں، پھر تقلید شخصی کی دعوت بھی دے رہے ہیں کہ تقلید شخصی کرو۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی وجہ البصیرہ تقلید کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ٹماٹر بیچنے والے کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ بھئی ٹماٹر بیچنے والا علی وجہ البصیرہ تقلید کیسے کرے گا مفتی صاحب؟ ظاہر ہے 2 ہی حالتیں ہوں گی، یا وہ اپنے امام سے، اپنے مولوی صاحب سے، اپنے عالم سے مسئلہ پوچھے گا اور بس چپ کر کے اس پر عمل کرے گا، یہ ہوئی اندھی تقلید، یعنی نہیں دیکھے گا کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے مسجد کے مولوی صاحب ہیں، دوسرے امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام بن حنبل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کی فقہ کے کوئی امام 2-3 جو ہیں ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، تو وہ اس کو حلال ہی سمجھے گا۔ اگر وہ اس پر کان دھر لے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ فساد ہو جائے گا۔ اگر قرآن کی آیت وہ سن لے اور کہے کہ نہیں جی قرآن میں تو ایسے ہے، آپ کے نزدیک وہ تو فساد ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا، تقلید نہیں رہے گی۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے علی وجہ البصیرت؟ ٹماٹر بیچنے والا کیسے علی وجہ البصیرت تقلید کرے گا؟ ظاہر ہے اگر وہ دلائل کو پرکھے گا، دلیل دیکھے گا، تو علی وجہ البصیرت
اس مسئلے کو کھنگالنے کی کوشش کرے وہ تو خود مجتہد بن جائے گا۔ جہاں علی وجہ البصیرت نہیں ہوتا معاملہ، تقلید تو آپ وہاں بہانہ کر کے کرتے ہیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں ان نصوص کی صحیح سمجھ نہیں آتی تو ہم کسی مجتہد کے محتاج ہو گئے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کی ہم تقلید کریں۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں اندھی تقلید ہم نہیں کرتے، تو ظاہر ہے آپ اندھی تقلید کی دعوت دیتے ہیں نا۔ ایک شخص کی ہر بات کو ماننا، ایک فقہ کی ہر بات کو ماننا، ایک معین فقہ، اس کے علاوہ کسی طرف نہ دیکھنا، التفات نہ کرنا، قرآن و حدیث کے دلائل آ جائیں، دیگر فقہا اور مجتہدین کی باتیں سامنے آ جائیں، ان پر کان نہ دھرنا، یہی تو تقلید شخصی ہے نا۔ ورنہ تو پھر آپ اہل حدیث ہیں اور لوگوں کو پھر اہل حدیث ہونے کی دعوت دیں۔ مسلک اہل حدیث تو یہی ہے، ہر مجتہد کی بات سنیں، جس مجتہد کی بات درست ہو اس کو لے لیں، یہی علی وجہ البصیرت تقلید ہے نا۔ اگر اس کو آپ تقلید کہتے ہیں، میں پھر الفاظ کو دہرا رہا ہوں، اگر کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا اور کسی عالم کو معین نہ کرنا کہ میں اس سے ہی پوچھوں گا، بلکہ واتبع سبیل من اناب الیہ، جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا عالم ہو اس کی پیروی کرنی ہے، تو اگر اسے آپ تقلید کہتے ہیں تو ہم تو اس کے حامی ہیں۔ علماء سے مسئلہ پوچھنا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو، ایک سے نہیں کسی بھی اہل ذکر سے پوچھو، اور اگر دوسرا اہل ذکر آپ کو کوئی دلیل دے دیتا ہے تو آپ اس دلیل کی پیروی کریں گے، پہلے کی اندھی تقلید پہ نہیں اڑ جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجتہدین سے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے، جس تقلید کی آپ دعوت دیتے ہیں نا، تقلید شخصی، یہ تو اس کے خلاف ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو مجتہدین سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، ہم کب دور کرتے ہیں؟ ہم نہیں دور کرتے، ہم تو مجتہدین کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ ہم ایک مجتہد سے لوگوں کو دوسرے مجتہدین کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں۔ بھئی کسی ایک انسان سے کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا جب بھی غلطی تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے امام صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے، دوسرے کی بات درست ہے، تو اس کو لے لو، اور دوسرے کی درست نہیں تیسرے کی لے لو، تیسرے کی نہیں چوتھے کی لے لو، جس کی بات درست ہو اس کو لے لو۔ یہ تو ہماری دعوت ہے نا، آپ کی دعوت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں واتبع سبیل من اناب الیہ، یہی ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ بھی بعض لوگ کوٹ کرتے ہیں جی تقلید کی دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں منعم علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے، تو دیکھو جی یہی تو تقلید ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی یہ تقلید ہے تو سبحان اللہ، آپ تو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں۔ پھر اگر آپ نے واقعی صرف زبانی نہیں عملی طور پر اس کو اپنا لیا تو پھر تو آپ اہل حدیث ہو گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، الذین جمع ہے تمام وہ لوگ جو منعم علیہم ہیں، وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ دین ہیں۔ سب کی بات کو ماننا، کسی ایک معین کی بات کو نہیں ماننا، سب کی بات کو ماننا، یہ اگر تقلید ہے تو سبحان اللہ ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ تقلید نہیں ہے، آپ تو کسی اور چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجتہدین سے مسئلہ پوچھنے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور ایک آیت جو آپ عموماً تقلید کی دلیل میں آپ کے بزرگ بھی غور کرتے رہے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بھی اطاعت فرما برداری کرو اور اولو الامر کی بھی اطاعت فرما برداری کرو۔ حالانکہ اس کی تفسیر صحیح تو یہ ہے کہ جو آپ کے حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو، لیکن آپ کے بزرگ مصر تھے کہ یہاں علماء مراد ہیں، یہاں فقہا مراد ہیں، تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، یہاں فقہا مراد ہیں، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجتہدین سے ایک شخص مسئلہ پوچھے گا اور مسئلہ پوچھنے کے بعد اس کو دو حالتیں اس کے سامنے ہوں گی۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے بھی اگر اس کو مجتہدین پر فٹ کر لیا جائے تو یہ آیت بتاتی ہے کہ دو حالتیں ہوں گی۔ ایک شخص نے مجتہدین سے مسئلہ پوچھا ہے تو یا تو وہ مسئلہ سارے مجتہدین کا ایک ہی ہوگا، یعنی اجتہادی مسئلہ ہے، سب مجتہدین کا ایک ہی اجتہاد ہے، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس میں جھگڑا نہیں ہوا، تو پھر تو اسے اجماع کہیں گے نا۔ اور اجماع دلیل شرعی ہے، ہم بھی اسے مانتے ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہے، آپ بھی مانتے ہیں، آپ بھی وہی دلائل پیش کرتے ہیں، ہم بھی، لہٰذا ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک مجتہدین سے مسئلہ پوچھنے کے بعد ایک شخص دیکھتا ہے کہ سارے مجتہدین متفق ہیں تو وہ تو اجماع ہے، وہ دلیل شرعی ہے، اسے کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں، اس پر عمل کرتا رہے۔ لیکن دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجتہدین سے اس نے مسئلہ پوچھا ہے، واتبع سبیل من اناب الیہ، اس نے اللہ سے ڈرنے والوں سے مسئلہ پوچھا ہے، ان کی پیروی کی کوشش کی ہے، لیکن آگے تو اختلاف نظر آ رہا ہے۔
ایک اللہ سے ڈرنے والا عالم کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، ایک کہہ رہا ہے یہ حلال ہے، دوسرا کہہ رہا ہے حرام ہے، اختلاف ہو گیا نا۔ اب اختلاف کی حالت میں کیا کرے گا ایک انسان؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کا شکار ہو جاؤ تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حکم کسے ہے؟ کیا یہ حکم کسی مجتہد کو ہے یا عامی کو ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ عامی جو ہے اس پر تو تقلید ہی واجب ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی طرف نہیں دیکھے گا ورنہ گمراہ ہو جائے گا، وہ اگر قرآن و سنت کو دیکھنا شروع کر دے گا تو دیکھو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہاں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اب ظاہر عامی بھی ایمان والے ہیں اور جو علماء ہیں وہ بھی ایمان والے ہیں، سب ایمان والوں کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر مجتہدین کے بتائے ہوئے مسئلے میں اختلاف ہو جائے، مجتہدین مختلف ہو جائیں تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے مفتی صاحب، یعنی مجتہدین سے ہم دور نہیں کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہر مجتہد سے مسئلہ پوچھو، کسی مجتہد کی ناقدری نہ کرو، کسی مجتہد کی بات کسی موقع پر درست ہو سکتی ہے اور کسی کو اجتہادی غلطی لگ سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی بھی ایک مجتہد نے اگر قرآن و سنت کے خلاف مسئلہ بتا دیا ہے تو ہم برزن ہو جائیں، ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو، بغیر دلیل کے ہم کہہ دیں نہیں جی انہوں نے مخالفت کی ہوگی۔ حسن ظن کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس دلیل نہیں کہ کسی نے اپنی عقل کی بھینٹ چڑھایا کسی نص کو یا جان بوجھ کا انکار کیا، اگر اس کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو ہم حسن ظن نہیں کریں گے، ہم یہی کہیں کہ ان کے پاس دلیل پہنچی نہیں ہوگی یا پہنچی ہے تو ان کو صحیح سمجھ نہیں آئی۔ تو جس کی بات فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ کے بقول، آپ کے بزرگوں کے بقول یہ آیت بھی تقلید پر دلیل تھی، اور اولو الامر سے مراد علماء ہیں۔ اگر علماء کی پیروی کرنے کے باوجود اختلاف کا شکار آپ ہو گئے ہیں، علماء میں اگر اختلاف ہو گیا تو ظاہر آپ اختلاف کا شکار ہو گئے ہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس چیز کو لوٹانا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر ایمان والا اس کا ایمان تب ہی معتبر ہوگا اللہ اور یوم آخرت پر اگر وہ اپنا جو اختلاف ہے مجتہدین کا اس کو اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و سنت کی طرف لوٹائے گا۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ ہے مفتی صاحب ہمارا مسلک قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ جو اندھی تقلید ہے جسے آپ اندھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کبھی آپ کہتے ہیں علی وجہ البصیرت ہے اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ ایک ٹماٹر بیچنے والا کیا کرے گا جی، اگر تقلید علی وجہ البصیرت کرنی ہے تو ٹماٹر بیچنے والا نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے بعد تو بصیرت ہے ہی نہیں، آپ کے بقول جانچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے نا، وہ قرآن و سنت کی نصوص کو دیکھے گا، اگر اختلاف ہوا ہے تو قرآن و سنت کے قریب جس کا موقف ہے اس کو اختیار کر لے گا۔ کسی ایک معین مجتہد یا کسی ایک معین فقہ کی پیروی کو لازم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ کے بھی خلاف ہے، اور آپ نے کہا صحابہ کرام بھی تقلید کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی تقلید کرتے تھے مجتہدین کی، تو آپ کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام کیا کسی ایک معین شخص کی تقلید کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم کسی نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کی تقلید کروں گا، کسی نے کہا میں عبداللہ بن عباس کی کروں گا، کسی نے کہا میں ابو ہریرہ کی کروں گا، کسی نے کہا میں عبداللہ بن عمر کی کہوں گا؟ کیا ایسے کبھی ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا نا، بلکہ جس سے مسئلہ پوچھا، اور بس اوقات ایسا ہوا کہ مسئلہ انہوں نے بتایا اور دوسری جگہ سے مسئلہ جب صحیح آ گیا تو انہوں نے اس کی طرف رجوع کر لیا، تو آپ کی بات غلط ہوگی۔ صحابہ کرام بھی یہ تقلید نہیں کرتے تھے، تقلید شخصی کا بالکل صحابہ کرام میں کوئی رواج نہیں تھا۔ جب ہم تفصیل کریں گے تو اس پر ہم انشاءاللہ صحابہ کرام کے اقوال بھی پیش کریں گے، ان کا طرز عمل بھی پیش کریں گے، قرآن و سنت کی نصوص بھی پیش کریں گے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو قرآن کریم کی غلط تشریح آپ نے کی ہے نا، وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، اس سے تقلید شخصی قطعاً ثابت نہیں ہوتی، یہ تو تقلید شخصی کے خلاف ہے، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ مسلک اہل حدیث حق ہے، کیونکہ مسلک اہل حدیث کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، جو بھی اللہ سے ڈرنے والا عالم ہو، مجتہد ہو، اس کی آپ پیروی کر سکتے ہیں۔ ہاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں۔ یہ ہے تقلید کا رد اسی آیت سے جس آیتوں کو آپ نے تقلید شخصی کی دلیل بنانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی نصوص پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقلید شخصی کی بجائے ہمیں اللہ تبارک و تعالی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔